بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو غزوہ ہند کے بارے میں بتاؤں گا کہ آخر غزوہ ہند ہے کیا۔ دوستو، ویسے تو جس جنگ میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ شرکت کی ہو، اسے غزوہ ہند کا نام دیا جاتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے کچھ ایسے فرمان بھی جاری ہوئے ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے بعد ہونے والی جنگوں کو بھی غزوے کا نام دیا ہے، اور انہی جنگوں میں سے ایک غزوہ ہند کا نام بھی شامل ہے۔ دوستو، یہ جنگ ہندوستان میں ہوگی اور علماء دین نے اس جنگ کو قرب قیامت میں شمار کیا ہے۔ غزوہ ہند حضرت امام مہدی کے دور میں ہونے والی ایک عظیم جنگ ہوگی، اور اس جنگ میں مسلمان کافروں کو شکست دے کر ہندوستان کو فتح کر لیں گے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ غزوہ ہند کوئی افواہ نہیں بلکہ یہ کئی احادیث پاک سے ثابت ہے۔ سنن النسائی حدیث نمبر 3177 حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں دو گروہ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم سے محفوظ کر دیا ہے۔ ایک گروہ وہ جو ہندوستان پر لشکر کشی کرے گا، اور ایک گروہ وہ جو حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے ساتھ ہوگا۔ دوستو، یہ حدیث جو حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے غزوہ ہند کے متعلق احادیث میں صحیح اور مضبوط حدیث ہے۔ اسی کے متعلق ایک حدیث اور ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ سنن النسائی حدیث نمبر 3175 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم مسلمانوں سے ہندوستان پر لشکر کشی کا وعدہ فرمایا، یعنی پیشن گوئی کی۔ ہندوستان پر لشکر کشی میری زندگی میں ہوئی تو میں جان و مال کے ساتھ اس میں شریک ہوں گا۔ اگر میں قتل کر دیا گیا تو بہترین شہداء میں سے ہوں گا، اور اگر زندہ واپس آ گیا تو میں جہنم سے نجات یافتہ ابو ہریرہ کہلاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے جو حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کا ایک بادشاہ ہندوستان کی طرف ایک لشکر روانہ کرے گا، وہ اس کو فتح کریں گے، پس مجاہدین ہند کی سرزمین کو پامال کر ڈالیں گے، اس کے خزانوں پر قبضہ کر لیں گے، پھر وہ بادشاہ ان خزانوں کو بیت المال کی تضمین کے لیے استعمال کرے گا۔ وہ لشکر ہندوستان کے بادشاہوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر اس بادشاہ کے روبرو پیش کرے گا، اور وہ لشکر مشرق و مغرب کے درمیان سارا علاقہ فتح کر لیں گے اور دجال کے خروج تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ دوستو، یہاں اس حدیث مبارکہ سے ایک بات مکمل صاف ظاہر ہوتی ہے کہ کچھ لوگ محمد بن قاسم اور محمود غزنوی